کہ کیا ہے ناموس رسالت، کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کائنات میں ہمارے لیے سب سے بڑی ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر سب سے بلند و بالا مقام کسی کا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے لیے فرض ہے، اور بغیر ان کی محبت کے کوئی ایمان حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ حضور پر ایمان لانا بغیر محبت کے ہوگا بھی نہیں، اور یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی محبت یہ ہر مومن کے دل میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی خوب خوب عزت کرو، تعظیم کرو۔ اور وہ عزت کا انداز یہ ہے جو صحابہ اکرام نے ہمیں سکھایا۔ کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد ہر ایک کی عزت بعد میں پہلے میرے مصطفیٰ کی ہے۔ ہاں کہ ہر چے دری دنیا بعد مصطفیٰ است، یعنی جو کچھ بھی ہے ہمارے رشتے یہاں پر وہ نبی پاک کے بعد ہے۔ ہمارے لیے جتنے محترم رشتے ہیں، وہ استاد کا ہو، پیر کا ہو، ماں کا ہو، باپ کا ہو، یا پھر کسی بزرگ کا ہو، یہ سارے رشتے یا سارے نسبتیں ان کی جو ہم عزت کرتے ہیں، یہ ساری عزتیں بعد میں پہلے میرے آقا کی عزت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت۔ اور اگر لوگ، میں یہ تو آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مسلمانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کبھی کبھار ان باتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بھی بات سے ہلکا مذاق بھی کرنا کفر ہے۔ حضور سے ریلیٹڈ چیزیں جو حضور کی سنتیں ہیں، کسی سنت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمامہ شریف پہنتے، داڑھی رکھتے، اگر کوئی ان چیزوں کی حضور کے سنت ہونے کے اعتبار سے توہین کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو کام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے، ان کاموں کو بھی ہلکا اگر کوئی جانا تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ تو اس بات کو تو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دین جو ہے وہ جن بنیادوں میں ہے، دین اسلام، اس میں سے جو بڑی بنیاد ہے وہ حضور کی عزت اور حضور کی محبت۔ دوسرے کیا کرٹیسائز کرتے ہیں، دوسرے ان پر کیا اعتراضات کرتے ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن مومن کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ حضور کی عزت اور محبت کامل درجے پر جب تک نہیں لاتا تو وہ ایمان بھی نہیں ہے اس کا۔ اب آئیے یہ ناموس رسالت کا میں آپ کو مسئلہ بتا دوں۔ ہر مومن پر، ہر مسلمان پر ایمان لانے کے بعد یہ فرض ہے کہ وہ جتنا اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی پاک کی عزت کی حفاظت کرے۔ اور یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں سانپ کاٹ رہا تھا اور حضور ان کے زانو پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، صدیق اکبر نے نہ پیر ہلایا نہ حضور کو جگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس حد درجے تک آپ نے کی کہ اپنی جان جانے کا انہیں جو خوف تھا، یا جان جانے کی قریب ہو سکتی ہے، زہریلا سانپ کاٹے تو زہر چڑھتے ہی آدمی 1 گھنٹے میں موت کے حوالے ہو جاتا ہے، لیکن سانپ ڈستا رہا اور آپ خاموش رہے۔ یہ حضور کی محبت اور حضور کی عزت کو انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر کے
پیش کیا. اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز سے بڑھ کر حضور کے آرام کو ترجیح دی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل غلامی، اصل عزت کرنا اس نبی پاک کی ہے. اب یہ ہر مومن پر اور ہر مسلمان پر جب یہ فرض ہے حضور کی عزت کی حفاظت کرنا اپنی جان سے زیادہ، تو اس میں علماء کا حصہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ علماء نائب ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے نائب رسول کہا جاتا ہے. علماء اکرام کو نائبان رسول کہتے ہیں. تو جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا صحرا پہنے ہوں ان پر یہ ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کے لیے خوب محنت کریں. اللہ کریم نے حضور کے نام پر ہی علماء کو عزت عطا کیا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں. حضور کے ناموس کی حفاظت یہ ضروری نہیں کہ صرف تقریر سے ہو، کہ ہم تقریر کر رہے ہیں اور حضور کی عزت اور حضور کا مقام بتا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. حضور کی ناموس اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کچھ علماء تحریر سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تبلیغ سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تقریر سے کر رہے ہیں، کچھ اپنے طاقت سے کر رہے ہیں. جس کو جو میسر ہے، جس کا جو میدان ہے، وہ اپنے اپنے میدان سے ناموس رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ سب اپنی جگہ پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں. لیکن ان سب کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ گناہ عظیم کا شکار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا صحابہ اکرام میں ہم نے دیکھا ہے. کچھ صحابہ وہ تھے جو جنگی مہارت رکھتے تھے، وہ تو میدانوں کے ماہر تھے، انہوں نے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہی بڑھایا ہے اور حضور کی عزت کا ہی انہوں نے بھی پہرا دیا، جنگوں میں گئے. کچھ صحابہ وہ تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیثوں سے زیادہ شغف تھا، حضور کی ہر چیز کو نقل کرتے محفوظ کرتے چلے گئے، تو یہ بھی حضور کی عزت کی حفاظت انہوں نے کیا. کچھ صحابہ وہ تھے جو قرآن عظیم کی تلاوت اور امامت وغیرہ کے معاملات کو بہت قریب سے حضور کے دیکھتے رہے اور وہ نقل کیا امت تک. یہ سب صحابہ اکرام اپنے اپنے درجے میں حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی وہ حفاظت کرتے رہے اور لوگوں تک پہنچاتے رہے. تو ہر ایک کے میدان کے اعتبار سے اپنا اپنا کام ہے. تو آج بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو جو علماء جس انداز سے کام کر رہے ہیں وہ سب اجر و ثواب کے مستحق ہیں. عوام الناس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں علماء کو طعن و تشنیع کریں اور ان کو گالی گلوچ کریں کہ فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے. یہ عوام الناس کی یہ باتیں نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنے اپنے میدانوں میں عمل کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا. مجدد الفسانی نے اپنی تقریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا، اور دونوں نے حضور پاک کی عزت کی حفاظت کی. ہندوستان میں طریقہ کار دونوں کا الگ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت حضور کی سنتوں سے بھی ہے، حضور کے اخلاق سے بھی ہے کہ اگر اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دیا تو آپ نے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی، اپنے گھر سے ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ہو گئی بات ناموس رسالت کے متعلق.